ایک ٹکٹ دو شو، تحریر شانی ملک۔ شادیوں کا بھی سیزن چلتا ہے اور ایسا چلتا ہے کہ لگتا ہے کہ شاید کچھ دنوں کے بعد شادیوں کے انعقاد پہ پابندی لگنے والی ہو۔ آج کل بھی شادیوں کا سیزن عروج پہ ہے۔ میرج ہالز، ٹینٹ، پکوان، مووی میکرز، بلکہ تقریباً کسی نہ کسی کاروبار سے وابستہ ہر کاروباری کا اچھا سیزن لگا ہوا ہے اور خوب کمائی جاری ہے۔ شادیوں پہ جانا بھی آج کل کے زمانے میں بہت مشکل ہو گیا ہے۔ جہاں جاؤ کم از کم 1000 والا نوٹ تو دینا ہی پڑتا ہے، اور آج کل تو دن کا شادی کا فنکشن شام 4 بجے تک اور رات کا 10 بجے کے بعد تک چل رہا ہوتا ہے۔ ہائے، ہم بیچارے بھی ان دنوں شادی کی دعوت ناموں سے تنگ ہی آئے ہوئے ہیں اور جیب بھی کافی خالی ہوئی اور سارا بجٹ بھی خراب ہوا۔ لیکن کیا کریں، رسمیں دنیا بھی نبھانی پڑتی ہے اور دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، اور ویسے بھی اگر کوئی اتنے پیار سے بلائے تو ضرور جانا بھی چاہیے۔ اوہو، میں بھی کیا بات لے کر بیٹھ گیا۔ اصل میں تو آپ سب کے ساتھ کچھ شیئر کرنا تھا۔ ایک دوست کی اس کے گاؤں میں ہی شادی تھی۔ کافی دنوں سے اس نے اپنی شادی کو لے کر بہت خوش اور پرجوش تھا۔ اکثر ان دنوں جب بھی بات ہوتی تو شادی کی تیاریوں کا تذکرہ ہی رہتا تھا۔ ساتھ میں مجھ سے اکثر ذکر کرتا تھا کہ یار میری دادی بیمار ہیں، دعا کرنا شادی تک ٹھیک رہیں۔ بیچارے بھائی صاحب کو ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں دادی کو کچھ ہو گیا تو اللہ اللہ کر کے جو شادی ہونے لگی ہے وہ بھی کہیں کینسل نہ ہو جائے۔ چونکہ میرے دوست کی شادی اپنی ہی کزن کے ساتھ ہونے جا رہی تھی، اس لیے انہوں نے ایک ہی دن اور ٹائم بارات اور ولیمہ کا فنکشن رکھا ہوا تھا۔ مجھے کافی دفعہ وہ کہتا رہا کہ ایک دن پہلے آنا، مہندی کا فنکشن بھی ہے۔ خیر، میں مصروفیت کے باعث مہندی پہ تو نہیں پہنچ سکا، لیکن میں صبح تقریباً 10 بجے تک اس کے پاس اس کے گاؤں پہنچ گیا۔ بظاہر زبردست شادی والا ماحول نظر آ رہا تھا، گہما گہمی بھی تھی اور شور شرابہ بھی۔ ٹینٹ لگے ہوئے تھے اور دیگیں بن رہی تھیں۔ دوست مجھے ملا اور گلہ کیا کہ مہندی پہ کیوں نہیں آئے۔ خیر، میں نے معذرت کی۔ میری عادت ہے کہ میں اگلے بندے کے چہرے کے تاثرات کا مشاہدہ کر لیتا ہوں اور اکثر میرا اندازہ ٹھیک ہوتا ہے کہ یہ بندہ خوش ہے یا کسی پریشانی میں ہے۔ مجھے دوست کا چہرہ اترا لگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یار کیا ہوا ہے، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو۔
پہلے اس نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہوا، لیکن پھر میرے اصرار کرنے پہ مجھے الگ لے جا کر بتاتا ہے کہ یار دادی اماں فوت ہو گئی ہیں۔ غالباً یہ دن 11 بجے کا وقت تھا۔ میں بھی پریشان ہوا اور حیرانگی میرے چہرے پہ تھی، کیونکہ وہاں فوتیدگی والا تو کوئی ماحول نہیں تھا، بس شادی کا ہی ماحول جاری تھا۔ میری حیرانگی کو دیکھ کر میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ یار شادی تو اب کینسل نہیں کر سکتے، ابھی دادی کو کمرے میں ہی رکھ دیا ہے، بارات ولیمہ کے بعد ہی اب یہ معاملہ دیکھیں گے، ابھی کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ ہیلو جی، پھر کیا ہونا تھا؟ ڈھول دھمکے شروع ہو گئے اور شہنائیاں بجنے لگ پڑیں، اور یوں دادی صاحبہ کی میت کمرے میں ہی چھوڑ کر سب بارات کے لیے روانہ ہو گئے۔ کھانا وانا کھایا گیا اور دلہن کو گھر لے آیا گیا، اور ساتھ ہی کچھ دیر کے آرام کے بعد دادی جان کی وفات کی خبر بریک کر دی گئی اور رونا دھونا شروع کر دیا گیا۔ رات 8 بجے کا جنازہ رکھا گیا، اور یوں میں دوست کے ولیمہ کے ساتھ ساتھ اس کی دادی صاحبہ کا جنازہ بھی پڑھ آیا۔ گویا کہ ایک ٹکٹ میں 2 شو، ایک خرچہ میں 2 حاضریاں۔ اکثر لوگوں کی شادیاں کسی کی وفات کی وجہ سے کینسل ہوتے دیکھیں یا بہت سادگی سے نکاح ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا جہاں موت کے باوجود خوب دھوم دھام سے پہلے شادی کا فنکشن مکمل کیا گیا اور پھر بعد میں رونے دھونے والا کام شروع ہوا۔ اب میرے دوست کا یہ کارنامہ ٹھیک تھا یا غلط، اس کا فیصلہ آپ کریں۔ بہت بہت شکریہ۔